السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی من والاه اما بعد۔ خواتین و حضرات، سوال جواب کی نشست کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہے۔ آج کا سوال نمبر 17 ہے اور ایک اہم ترین سوال ہے جو اس وقت بعض حوالوں سے سوشل میڈیا پہ گردش بھی کر رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے بطور داماد کون سے داماد افضل ہیں، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامادوں میں سے کون سے داماد بطور داماد افضل ہیں؟ اللہ اکبر۔ جواب کی طرف بڑھتے ہیں، امید ہے آپ کا ساتھ رہے گا۔ نبی علیہ السلام کے 3 داماد تھے اور 4 بیٹیاں تھیں۔ نبی علیہ السلام کے وہ داماد جو مستقل داماد ثابت ہوئے وہ 3 تھے۔ آپ کی سب سے بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے شوہر، ان کے میاں حضرت ابو العاص بن ربیع اموی رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بانجے تھے، حضرت حالہ کے بیٹے تھے۔ حضرت حالہ خود بہت بڑی قربانی دینے والی صحابیہ تھیں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب کے ساتھ 2 بیٹیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں کے شوہر خلیفہ ثالث حضرت عثمان بن عفان اموی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضرت عثمان ذو النورین بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت رقیہ حضرت عثمان کے عقد میں تھی، فوت ہو گئیں۔ اس کے بعد ان کے عقد میں نبی علیہ السلام نے اپنی تیسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے عقد میں تھی۔ نبی علیہ السلام کی آخری اور چوتھی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ 4 بیٹیاں، مستقل جو داماد ثابت ہوئے وہ 3، ایک داماد کے بعد یکے بعد دیگریں آپ کی 2 بیٹیاں گئیں، اس طرح 4 بیٹیاں اور 3 داماد۔ اب ان 3 دامادوں میں رتبے کے حوالے سے جو درجہ بندی ہے وہ عیارہ چہ بیاں کے مصداق ہے، اظہر من الشمس ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال كنا في زمن النبي صلی اللہ علیہ وسلم لا نعدل بأبی بکر احدا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے تھے۔ ثم عمر، پھر حضرت ابو بکر کے بعد خلیفہ ثانی عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے تھے۔ ثم عثمان، پھر عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے تھے۔ ثم نترک اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا نفاضل بینہم، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو چھوڑ دیتے تھے، یعنی ان کے مابین فضیلت قائم کرنا کہ کون افضل ہے۔ پھر حضرت عثمان کے بعد پھر جو دیگر صحابہ ہیں ہم ان میں فضیلت نہیں دیتے تھے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے
اور صحیح بخاری کی روایت 3698 ہے۔ بظاہر یہ موقوف روایت ہے کیونکہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، لیکن حقیقت میں یہ مرفوع روایت ہے۔ اہل علم اچھی طرح جانتے ہیں، یہاں اس وقت تشریح کا موقع نہیں، میں اپنے سوال کے جواب پہ ہی رہنا چاہتا ہوں۔ صحابہ کا اتفاق اور نبی علیہ السلام تک خبر کا پہنچنا اور آپ کا خاموش رہنا، یہ دلیل ہے کہ یہ موقوف روایت مرفوع ہے۔ اتنی بات کافی ہے۔ امت کا اجماع ہے کہ چاروں خلفاء میں، خلفاء تو صحابہ اس کے بعد بھی رہے، حضرت حسن بھی تھوڑی دیر کے لیے خلیفہ رہے، پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ رہے، لیکن پہلے چار خلفاء کی بات ہو رہی ہے۔ امت کا اجماع ہے کہ خلفاء اربعہ، پہلے چار خلیفوں میں جو خلافت کی ترتیب ہے، دراصل یہی ترتیب ان کے درمیان فضیلت کی ترتیب ہے کہ خلافت میں جس طرح یہ پہلے ابو بکر ہیں، پھر عمر ہیں، پھر عثمان ہیں، پھر علی ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین، بالکل اسی طرح پہلے نمبر پر اب فضیلت میں ابو بکر ہیں، پھر عمر ہیں، پھر عثمان ہیں، پھر علی ہیں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ لیکن یاد رکھیے، فضیلت اصل ہے، خلافت فرع ہے۔ کیا مطلب؟ کہ خلافت فضیلت کے تابع ہے۔ کچھ باتیں علمی حوالے سے کچھ ایک دو لفظ عربی کے آ جائیں گے تو اردو دان اس حوالے سے پریشان نہ ہو، یہ ہماری مجبوری ہوتی کہ ہم جس معاشرے میں یوز ٹو ہوتے ہیں تو کچھ الفاظ ایسے آ جاتے ہیں، لیکن میں الفاظ استعمال کرتے ہوئے کوشش کرتا ہوں کہ باقی جو تشریح ہوتی رہے اس میں کوئی تشنگی محسوس نہ ہو۔ اب یہ دیکھیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث جو حقیقت میں مرفوع حدیث ہے وہ بھی آپ کے سامنے، پھر امت کا اجماع ہوا، امت کے اجماع کے اندر حضرت علی بھی شامل ہو گئے، تو چاروں خلفاء کے درمیان فضیلت کی ترتیب وہی جو ان کی خلافت کی ترتیب ہے۔ نتیجہ بالکل ظاہر ہو گیا کہ دامادوں میں نبی علیہ السلام کی جو داماد حضرت عثمان ہیں وہ افضل ہیں حضرت علی سے، اور حضرت علی مفضول ہیں حضرت عثمان کے مقابلے میں۔ اب ان چاروں خلفاء میں حضرت عثمان اوپر چلے گئے جو داماد ہیں، حضرت علی ان سے نیچے ہو گئے جو داماد ہیں، چاروں میں تو تیسرے داماد جو پہلے داماد ہیں دراصل ترتیب میں، حضرت ابو العاص بن ربیع اموی رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضرت خدیجہ آپ کی چہیتی زوجہ، پہلی زوجہ حضرت خدیجہ بنت خویلد کی کے بانجے تھے، وہ تو شامل ہی نہیں ہیں، تو وہ خود بخود تیسرے درجے پہ چلے گئے۔ تو دامادوں میں فضیلت کی ترتیب صحابہ کے اجماع سے اور مرفوع روایت سے خود ہی قائم ہو جاتی ہے کہ دامادوں میں افضل داماد نبی علیہ السلام کے سب سے افضل ترین داماد حضرت عثمان ہیں، اس کے بعد حضرت علی ہیں، اور اس کے بعد ایک ہی بچتے ہیں تو حضرت ابو العاص بن ربیع اموی رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ بات صاف ستھری نتھری نکھر کے سامنے آ جاتی ہے۔ یہ نتیجہ خیر القرون کی واضح تصریحات کی روشنی میں سامنے آتا ہے، نبی علیہ السلام کی جو مرفوع حدیث ہے اس کی روشنی میں سامنے آتا ہے۔ ایک حقیقت، اب اسی حقیقت سے خیر القرون، دور صحابہ کا مزاج، دور نبوت کا مزاج، دور تابعین کا مزاج، اور خیر القرون میں اگر تبع تابعین کو بھی ایک روایت کے مطابق شامل کر لیا جائے تو دور تبع تابعین کا مزاج کا بھی ادراک ہوتا ہے کہ اصحاب رسول اللہ کے مابین فضیلت میں انہوں نے عمومی طور پر جو ایک مطلق فضیلت ہے اس کو کافی سمجھا، بس اصحاب رسول کے درمیان فضیلت کے جو اصول خود صحابہ کو جو در نبوت سے ملے ان پر صحابہ نے قناعت کی، بذات خود قیاس آرائیاں کرتے ہوئے اصحاب کے درمیان جزوی فضیلتوں کے در پہ نہیں ہوئے۔ یہ تھا اسلاف کا مزاج، یہ تھا خیر القرون کا مزاج، یہ تھا صحابہ کا مزاج نبی علیہ السلام کی زندگی میں، یہ تھا صحابہ کا مزاج
نبی علیہ السلام کی زندگی کے بعد یہی مزاج تھا تابعین کا، یہی مزاج تھا اتباع التابعین کا۔ سلف کے اس مزاج پر قائم رہنے کی آج پہلے سے کہیں زیادہ ضرورت ہے، بالخصوص آج کے اس ماحول میں جہاں دشمنان رسول و صحابہ، صرف دشمنان صحابہ نہیں، کیونکہ جو دشمنان صحابہ ہیں وہ در حقیقت دشمنان رسول ہیں، اور جو دشمنان رسول ہیں در حقیقت وہ دشمنان اللہ ہیں۔ ہم دشمنان صحابہ کو صرف صحابہ کے حوالے سے دیکھتے ہیں، حقیقت میں یہ لوگ تو توحید کے دشمن ہیں، اسی وجہ سے رسول کے دشمن ہیں، پھر رسول کی رسالت کی وجہ سے پھر یہ صحابہ کے دشمن ہیں۔ ہم تو اس درجہ بندی پہ آ ہی نہیں رہے، ہماری پتہ نہیں عوام کو کیا ہو گیا، عوام تو کیا پتہ نہیں علماء کو کیا ہو گیا۔ تو خیر، موضوع سے بات ادھر ادھر نہ ہو جائے، بالخصوص آج کے اس ماحول میں سلف کے اس مزاج پر قائم رہنے کی ضرورت ہے کہ صحابہ کے درمیان جو فضیلتوں کے اصول، معیار در نبوت سے ملے انہی کو کافی سمجھ لیں۔ صحابہ کے درمیان جزوی فضیلتوں کے پیچھے نہ جائیں کہ ایک ایک صحابی کو پڑھیں، اس کی جزوی فضیلتوں کو دیکھیں، پھر ایک ایک صحابی کو اس کی جزوی فضیلت دیکھتے ہوئے دوسرے پر فضیلت دیتے چلے جائیں۔ یہ صحابہ کا، یہ اسلاف کا مزاج نہیں تھا۔ بالخصوص آج کے اس ماحول میں اس مزاج کی، صحابہ کے مزاج کو قائم رہنے کی شدید ضرورت ہے۔ آج کے اس ماحول میں جہاں دشمنان رسول و صحابہ ہماری بات کو اچک کر اپنے معنی پہنانے اور اپنا مطلب پورا کرنے کی ناکام کوشش کرتے نظر آتے ہیں۔ سلف کا یہ مزاج کبھی بھی نہیں رہا کہ اصحاب کے مابین جو مطلق فضیلتیں ہیں ان کو نظر انداز کرتے ہوئے جزوی فضیلتوں میں ایک ایک جز کو لے کر اصحاب کو ایک دوسرے پر فضیلت دیتے نظر آئیں۔ کیونکہ اگر ایک جز میں، اگر کسی ایک خوبی میں کسی صحابی کو برتری حاصل ہے تو اسی برتر صحابی پر دوسری خوبی کے حوالے سے دوسرے صحابی کو برتری حاصل ہو جاتی ہے، جو ایک خوبی کے حوالے سے کمتر تھا اس صحابی سے، لیکن وہ دوسری خوبی میں برتر صحابی سے بڑھ جاتا۔ ایسے میں کن کن خوبیوں کو معیار بنا کر بات کی جائے گی؟ پھر تو ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہو جائے گا جس کے لیے پوری زندگی بھی ناکافی ہے۔ اور اس کے علاوہ کسی امتیازی خوبی کو فضیلت کا معیار بنانے کے لیے بھی جگرا درکار ہے، جگرا، حوصلہ درکار ہے۔ لہذا جن امور میں سلف نے بحث نہیں کی، جن امور پر بحث کرنے کی سلف نے ضرورت نہیں سمجھی اور آج بھی اس کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر ایسے امور میں نہ الجھنے میں ہی عافیت ہے۔ بالخصوص جب ہمارے تبصروں اور تجزیوں سے اور اپنی اپنی عدالتیں قائم کرنے سے ہماری نیت کے بغیر بھی یہ بو محسوس ہونے لگے، بلکہ بدبو محسوس ہونے لگے کہ ہم اصحاب رسول کو سامنے بٹھا کر خود ان کے لیے عدالت کا درجہ اختیار کر چکے ہیں، خود ان کے لیے عدالت بن چکے ہیں، کہ ایسے میں نہ چاہتے ہوئے بھی اصحاب کی تنقیص اور توہین لازم آئے گی۔ جب ہم ان کے لیے، ہماری نیت نہیں ہے لیکن ہمارے تبصروں سے، ہمارے تجزیوں سے یہ بدبو آنے لگے کہ ہم صحابہ کے لیے خود عدالت بن چکے ہیں، تو پھر ایسے میں صحابہ کی تنقیص ہی لازم آئے گی، صحابہ کی توہین ہی لازم آئے گی۔ اللہ کی پناہ کہ ہم صحابہ بارے خود، صحابہ کی نسبت ہم خود عدالت بن جائیں، جو عدالت ہیں ہم ان کے لیے عدالت بن جائیں۔ اللہ کی پناہ، عیاذا باللہ۔ اللہ اکبر۔
وَلَقَدْ